السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرپرست اجلاس حضرت داعی اسلام دامت برکاتہم شہزادہ والا تبار حضرت حسن میاں صاحب، حضرت مولانا قمر الاسلام صاحب، مراد آباد کی تاریخی سرزمین پر بسنے والے بزرگوں، برادران اسلام، نیز خواتین ملت اسلامیہ، بے پناہ شور مچاتے ہوئے بچوں، کچھ کہنے سننے کے لیے ماحول بڑا سنجیدہ ہونا چاہیے تاکہ محنت کا سرمایہ ضائع نہ ہو۔ ہم محنت بھی کریں اور آپ تک سرمایہ بھی نہ پہنچے تو آپ کا وقت بھی برباد ہو اور ہماری محنت بھی رائگاں جائیں۔ ایک مرتبہ ہماری اور اراکین سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ تھوڑا سا شور شربے پہ کنٹرول کر لیں تاکہ کچھ ضروری باتیں ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ ویسے ہم جانتے ہیں کہ ہماری قوم شور کی عاشق ہے، شعور سے محروم ہے۔ شعور کے ساتھ جینے کی تمنا نہیں اور شور کے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا، آج کے دور میں مسلمانوں کی یہ پہچان بن چکی ہے۔ میں اسٹیج کے تقریباً 55 سالہ تجربے کی بنیاد پہ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی ہندوستان کا کوئی گوشہ مجھ سے چھوٹا ہو جس سرزمین پر قدم رکھ کر آپ کی خدمت کرنے کی سعادت مجھے حاصل نہ ہوئی، مگر وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اور قسم ہے ایسی بیداری کو بیداری نہیں کہتے کہ آنکھیں جاگتی ہوں آدمی کی روح سو جائے۔ آج کل ہم لوگوں کا حال کچھ ایسا ہی ہو گیا ہے۔ بہرحال ماتم کرنا ہمارا مقدر نہیں اور صرف مرثیہ پڑھنے سے کام نہیں چلتا۔ ہم مرثیے کے پیچھے ایک مردانہ طاقت بھی دیکھتے ہیں اور نوحہ کے پیچھے علم کے ساتھ فضل کی کارگہی نمایاں طور پر ہمارے پیش نظر ہے۔ آج کے اس اجلاس میں جس اسکول کی کارکردگی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حضور حافظ ملت کی علمی کاوشوں کا فیضان ہے، اور یہ جو اس اسکول کے بانیان ہیں برادران ہیں، یہ برادران علی برادران کی طرح کچھ خصوصی فکر کے حامل لگتے ہیں۔ ان کے سامنے بھی ایک ٹارگٹ تھا اور عزیزی برادران کے سامنے بھی ایک ٹارگٹ تھا۔ ان کا ٹارگٹ تو سیاست کی نظر ہو گیا اور کچھ ناعاقبت اندیشوں نے کچھ ناعاقبت اندیش لوگوں نے تاریخ کی روشنی میں اپنا چہرہ نامراد لوگوں کی طرح لکھوا لیا اور خلافت کی عظیم طاقت خالی آفت میں تبدیل ہو گئی۔ مگر یہ علمی وراثت، یہ تعلیمی مقدمہ، یہ فکری رجحان جس نے ہمارے سامنے ننھے ننھے بچوں کو آنکھوں میں چمک دی، لبوں پہ تبسم ریزی دی، اور جس طرح ہم لوگوں کا دل حسرت و ارمان کا مزار بنا ہوا ہے،
ان بچوں کے دل کو حسرت و ارمان کا مزار بننے سے بچانے کے لیے تعلیمی شعور کا ایک راستہ عطا کیا۔ میرے دوستو، تعلیم ہمارا آبائی ورثہ ہے، اور لائق باپ کی لائق اولاد وراثت کے لیے جان دے دیتی ہے، وراثت نہیں چھوڑتی۔ ہم لوگوں نے جس چیز کو وراثت سمجھا وہ باپ کے ذریعے ملنے والی کھیتی، تجارت، اونچی عمارت اور دولت، مگر صحیح معنوں میں باپ کے باپ اور باپ کے باپ اور باپ کے باپ، جن کا کوئی باپ نہیں تھا اور وہ سب کے باپ ہیں۔ پہلے نبی ہیں، پہلے آدمی ہیں، پہلے بشر ہیں، پہلے انسان ہیں۔ نام ان کا آدم علیہ السلام، انہی کی وجہ سے ہم آدمی کہلاتے ہیں، اور وہی آدمیت اور انسانیت کی جڑ ہے۔ روز اول ایک باپ جس کا کوئی باپ نہیں، اللہ کے حکم سے وہ عالم وجود میں آیا، نام اس کا آدم کہلائے، اور اس کی اولادوں کو قیامت تک آدمی کہا جاتا رہے۔ یہ جتنے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی ہیں، صحیح معنوں میں سب کے ایک ہی باپ ہیں اور ایک ہی ماں۔ اب ان کی عقل خرافات نے ہزاروں برادری پیدا کر دی، ہزاروں سماج پیدا کر دیا، اور اس ہزاروں برادری اور سماج کے پیٹ سے باپ کی وراثت نہیں نکلی، نفرتوں کا طوفان نکلا ہے۔ آج تک کوئی بھی باپ کی وراثت کو سمجھنے کے لیے شعوری طور پہ تیار ہی نہیں۔ اگر باپ کی وراثت کو ہندو سمجھ لیے ہوتے، مسلمان سمجھ لیے ہوتے، انسان سمجھ لیے ہوتے، آدمی سمجھ لیے ہوتے، تو آج زمین پر نہ فساد ہوتا، نہ قتل ہوتا، نہ غارت گری ہوتی، نہ وہ بھیانک منظر ہم کو دیکھنے کو ملتا کہ رات کے اندھیرے میں جانور نکلتا ہے تو جانور سے نہیں ڈرتا، دن کے اجالے میں انسان نکلتا ہے تو انسان سے ڈرتا ہے۔ یہ سب کچھ محرومی صرف وراثت چھوڑنے کی وجہ سے ہوئی۔ سب کی وراثت ایک ہے، سب کا باپ ایک ہے۔ وراثت کا نام ہے علم اور ایجوکیشن۔ ہم لوگوں کے باپ کی وراثت جو انہوں نے چھوڑی ہے وہ ایجوکیشن ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جب پیدا کرنے کا ارادہ کیا، آسان زبان میں بول رہا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں، تو اللہ نے اپنے فرشتوں کے سامنے اپنا پلان رکھا۔ اس کو قرآن کریم اس طرح بیان کرتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اے لوگو، یاد کرو اس زمانے کو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا۔ اب اس چیز کو پہلے سمجھ لیجئے، علم نہ ہو تو نائب کیا ہے، علم نہ ہو تو صدر کیا ہے، علم نہ ہو تو چیز کیا ہے، آدمی کبھی نہیں سمجھ پائے گا۔ دراصل علم نام ہے جانکاری کا۔ تو فرشتوں کے پاس جانکاری یہ تھی، اور ان کا شبہ یہ تھا کہ اس انسان کو تو پیدا کر رہا ہے وہ بھی نائب بنا کر۔ نائب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کلکٹر ضلع کا مالک ہے نا، مگر وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کے تحت ہے۔ گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اسی پالیسی کے تحت اس کلکٹر کو کام کرنا ہے، اور جب تک اس پالیسی کے تحت وہ کام کرے گا تب تک دربان بھی اس کی عزت کریں گے، پولیس بھی اس کو سلوٹ کرے گی۔ اور جب مالک کے وصولوں سے بغاوت کر جائے گا تو وہی دربان جو سلوٹ کر رہا تھا، وہی پولیس والا جو سلام کر رہا تھا، اسی کے ہاتھوں سے کلکٹر صاحب کے ہاتھوں میں قید و بند کی زنجیریں بھی ڈالی جائیں گی۔ تو آپ کو اس پوری دھرتی کا کلکٹر بنا کے خدا نے بھیجا کہ میں انسان کو اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجا۔ تو ایک بات مجھے یہ بتائیے کہ یہ زمین
کس انسان نے بنائی ہے اس کا نام بتا دیجیے، کس ہندو نے بنائی ہے اس کا نام بتا دیجیے، کس مسلمان نے بنائی ہے اس کا نام بتا دیجیے، یہ زمین و آسمان کس سکھ نے، کس عیسائی نے، کس بودھسٹ نے، کس یہودی نے، کس انسان نے بنائی ہے، کسی ایک کا تو نام بتا دو۔ ارے چاند پہ کوئی گیا تو اس کا نام یاد ہے آپ، ریسرچ کسی نے کیا تو اس کا نام یاد ہے آپ، اس کا نام بھی تو یاد ہونا چاہیے۔ جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، وہ کون؟ مخلوق میں تو کوئی نہیں ہے، ہاں جس نے اس مخلوق کو پیدا کیا اسی خالق نے یہ زمین آسمان بنایا۔ تو مالک کا حکم چلنا چاہیے یا نوکر کا؟ جب مالک پروردگار ہے اور سب کا مالک ہے، چاند کا بھی مالک، سورج کا بھی مالک، زمین کا بھی مالک، آسمان کا بھی مالک، تو دنیا میں کہیں نوکر کی پوجا کسی کو کرتے ہوئے آپ نے دیکھا؟ ڈنڈوت اگر کرتا ہے تو مالک کے سامنے کرتا ہے، کوئی مالک نوکر کے سامنے ڈنڈوت تو نہیں کرتا۔ اب جب کائنات پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو تو اس مالک نے اس کائنات کا مالک بنا کے بھیجا، تو جب ہم اس کائنات کے مالک ٹھہرے تو چاند کو ہم ڈنڈوت کریں گے یا چاند ہم کو ڈنڈوت کرے؟ سورج کو ہم ڈنڈوت کریں گے یا سورج ہم کو ڈنڈوت کرے؟ دریا کو ہم ڈنڈوت کریں گے یا دریا ہم کو ڈنڈوت کرے؟ مگر یہاں تو یہ کبیرہ کی الٹی باڑی، برسے کمبل بھیگے پانی والا کام ہو رہا ہے۔ خیر ہم اس فلسفے پہ اس وقت بات نہیں کریں گے آپ سے، ہم بات علم کے فلسفے پہ آپ سے کر رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنے کا ارادہ خدا نے کیا تو فرشتوں نے کہا مالک ہم تو ڈنڈوت کے لیے ہیں ہی، ہم تو تیری عبادت اور پوجا کرتے ہی ہیں، یہ حضرت انسان کہاں پیدا کر رہا ہے؟ ہمارے علم کے مطابق تو ہم کو لگتا ہے کہ یہ زمین پہ جا کے فساد بھی پھیلائے گا، قتل بھی کرے گا، غارت گری بھی کرے گا، امن چین شانتی سب کو بھنگ کر ڈالے گا۔ اس کو تو زمین کا مالک بنا کے بھیج رہا ہے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، خدا نے کہا فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب چونکہ فرشتوں کے ذہن میں یہ بات آ ہی گئی تھی کہ آخر یہ ہے کیا چیز، پھر بات آئی کہ یہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا صرف اس کا خدا، باقی یہ انسان سب سے بڑا ہے، جانور سے بڑا، دریا سے بڑا، سمندر سے بڑا، اور اس کو طاقت اتنی دی گئی کہ سمندر کا سینہ روز چیر رہا ہے، بڑے بڑے جہازوں کے ذریعے اس کی موجوں کو تہو بالا کر کے اپنا کام کر رہا ہے۔ چاند پہ پاؤں اور قدم جما دیا، اتنا طاقتور اس کو بنایا، تو فرشتوں کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی کہ آخر اتنا طاقتور بنا کیسے، اس کے اندر کون سی خوبی ہے؟ تو قدرت نے وہیں امتحان لے لیا، فرشتوں کا بھی اور آدم کا بھی۔ ساری کائنات کی چیزیں فرشتوں کے سامنے پھیلا دی، اور پھیلانے سے پہلے حضرت آدم کو ساری کائنات کی چیزوں کا علم بخش دیا، ہر چیز کا نام اور اس کا کام بتا دی۔ پھر فرشتوں کے سامنے ساری چیزیں خدا نے رکھ دی، ان کے نام بتاؤ، ان کے نام بتاؤ، ان کے نام بتاؤ۔ ان کا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، مالک تو ہی پاک ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا تو نے دیا، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کیا چیز ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم دے دیا، اور جب فرشتوں نے انکار کر دیا، بتانے سے عاجز ہو گئے، تو کہا آدم تم بتاؤ۔ اب انہوں نے ایک ایک چیز کا نام اور کام بتانا شروع کیا۔ تو اس کا نام ہے علم۔ علم ہے جاننا، پہچاننا۔ اب یہ بتائیے مجھے کہ دو لوگوں کا امتحان ہو رہا ہے، ایک پاس ہو رہا ہے اور ایک فیل، تو پاس ہونے والا فیل ہونے والے کے سامنے جھکے گا یا فیل ہونے والا پاس ہونے والے کے سامنے جھکے گا؟
جس کا علم زیادہ ہے اس کے سامنے کم علم والا جھکتا ہے۔ تو جب آدم کا علم فرشتوں کے علم پر غلبہ پا گیا تو قدرت نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اب فرشتوں تم آدم کے سامنے جھک جاؤ۔ یہ انسان تمہیں ڈنڈوت نہیں کرے گا، تمہیں اس انسان کے سامنے ڈنڈوت کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے پاس علم ہے، ایجوکیشن۔ معلوم ہوا کہ خاندانی اعتبار سے کہیں بھی آپ پیدا ہو جائیں اور چلاتے رہیے کہ میں سید ہوں، میں پٹھان ہوں، میں شیخ ہوں، میں برہمن ہوں، میں ٹھاکر ہوں، میں فلانا ہوں، ٹھکانا ہوں، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کو آپ بہت نیچ برادری کا آدمی کہتے ہیں اور علم کے اعتبار سے وہ بازی مار لے گے۔ دلت کلکٹر، اس کا چپراسی ٹھاکر، دلت کلکٹر، دلت کپتان، اس کا سپاہی، بوٹ پالش کرنے والا برہمن۔ کدھر گئی ذات برادری آپ کی؟ یہ ذات برادری کے گھمنڈ کو مار دیا علم نے، ایجوکیشن نے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ترقی کرنا ہے، دنیا میں اونچا اٹھنا ہے، تہذیب کو اوپر اٹھانا ہے، انسانی برادری کو سنوارنا ہے، آپس میں اتحاد پیدا کرنا ہے، نفرت کو محبت میں بدلنا ہے، تو صرف ایک راستہ ہے، ایجوکیشن، ایجوکیشن، ایجوکیشن۔ اب ایجوکیشن کے سلسلے میں بھی ایک پریشانی، ایجوکیشن اور بچوں کو ایجوکیٹ کرنا، یہ کام صرف اسکول سے نہیں ہوگا۔ اسکول کا ماحول بچوں کو چند گھنٹے کا ملتا ہے، گھر کا ماحول زیادہ گھنٹوں پہ منحصر ہے۔ تو اسکول کے ماحول سے، اسکول کی تعلیم سے، اگر گھر کا ماحول ٹیلی نہیں کرتا تو تعلیم کی وہ برکت اور تعلیم کا وہ فائدہ جو اس بچے کو ملنا چاہیے، وہ بچہ اس فائدے سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام تعلیم کے حصول میں کامیابی کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ بچوں سے زیادہ محنت بچیوں پہ کرنا چاہیے۔ بچیوں کو اگر آپ نے تعلیم میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچوں کو مت پڑھائیے، پڑھائیے، مگر ان سے زیادہ بچیوں پر توجہ رکھیے، بچیوں کو پاورفل بنائیے، بچیوں کو علم کا لباس دیجیے اور بچیوں کی تربیت کیجیے، اس لیے کہ تعلیم نفع بخش بھی ہے اور نقصان دہ بھی ہے۔ یہ جتنے لوگوں نے لال قلعے پہ بم پھوڑا یہ جاہل نہیں تھے، جتنے لوگوں نے تاج ہوٹل پہ بم مارا یہ جاہل نہیں تھے، اور جتنے لوگوں نے بغداد پہ بم برسایا وہ جاہل نہیں تھے۔ جس گورنمنٹ نے لیبیا کو تباہ کیا وہ امریکہ کی گورنمنٹ جاہل نہیں تھی۔ بہت پڑھے لکھے لوگ تھے جنہوں نے انسانیت کو برباد کیا۔ یہ بینکوں کو لوٹنے والے نیرو مودی، یہ جاہل نہیں تھا۔ فساد پھیلانے والے یہ جاہل نہیں ہوتے، انہوں نے علم حاصل کیا، ان کے علم نے دنیا کو کیا دیا؟ تباہی، بربادی۔ ہم لوگ آج علم کی بات کرتے ہیں، ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں بھائی؟ اس علم نے دیا کیا؟ غرناطہ تباہ ہوا اس علم سے، اسپین تباہ ہوا اس علم سے، بغداد تباہ ہوا اس علم سے، آپ کا افغانستان تباہ ہوا اسی علم سے، تو بہت خطرناک چیز ہے۔ تو علم کا ایک ایسا پہلو ہے جس کا نگیٹو استعمال کیا جائے تو بھینکر بن جاتا ہے۔ علم حاصل کیا جائے مگر علم حاصل کرنے والے کے ذہن میں ہمیشہ پازیٹیو تاثر اور تصور پیدا کیا جائے، اور پازیٹیو تصور کب پیدا ہوگا؟ تہذیب سے، سنسکار سے، پیار سے، رواداری سے، محبت سے، ماں کی عزت سے، باپ کے احترام سے، بچوں سے شفقت سے، یہ پازیٹیو ورک ہوتا ہے۔ تو تعلیم کے ان دونوں پہلوؤں پہ نظر رکھنا ضروری ہے۔ تربیت نہیں، تعلیم بیکار۔ ایک عالم مولانا ہیں، عالم ہیں، مفتی صاحب ہیں، فتویٰ بھی دیتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، ہدایت کی باتیں بھی بتاتے ہیں،
مگر نماز نہیں پڑھتے. اب ان عالم صاحب کا علم کیا دے گا لوگوں کو؟ علم عمل چاہتا ہے، علم ترقی چاہتا ہے، علم فائدہ چاہتا ہے، علم نقصان نہیں چاہتا. علم ہے اور پڑوسی کا حق ہم مار رہے ہیں، علم ہے اور ہم ظلم کر رہے ہیں، علم ہے اور ہم بے ایمانی پہ اترے ہوئے. تو ایسا علم کبھی شانتی پیدا کرے. اس لیے علم حاصل کرتے وقت بچے کی تربیت مکمل طور پہ ہونی چاہیے. جس طرح کھانے پینے سے محبت ہے، جس طرح زہر سے نفرت ہے، جس طرح شہد سے محبت ہے، اسی طرح پڑھنے ہی کے زمانے میں بچے کے ذہن میں یہ ڈال دیا جائے کہ جھوٹ بری چیز ہے، سچ اچھی چیز ہے. جھوٹ سے نفرت اسی زمانے میں سکھا دیا جائے، سچ سے محبت اسی زمانے میں سکھا دیا جائے، بڑوں کا رسپیکٹ اسی زمانے میں سکھا دیا جائے، چھوٹوں سے محبت اسی زمانے میں سکھا دیا جائے. ملک کا ہمارے اوپر حق کیا ہے اسے سکھا دیا جائے، ہمارا ملک کے اوپر کیا حق ہے اسے سکھا دیا جائے. صرف ایسا نہیں کہ اے بی سی ڈی پڑھ لیا اور کورس پڑھ لیا اور کورس پڑھنے کے بعد نکل گئے اور اس علم کا اگر اس علم کا فائدہ ہی ہوتا، کون سا آفس ہے جس میں رشوت نہیں ہے؟ اور رشوت لینے والا چھوٹ کیسے جاتا ہے؟ لے کے رشوت پھنستا ہے، دے کے رشوت چھوٹتا ہے. تو اس طرح سے جو علم کے چہرے کو پہ عیب کے داغ لگا دیے گئے ہیں، اسکول ضرور کھولیے، اسکول ضرور چلائیے، مگر اسکول میں اس بات کا اہتمام ضرور کیجیے کہ یہ بچہ تہذیب کے ساتھ تعلیم حاصل کرے. اور اس تہذیب کے ساتھ اسی وقت تعلیم حاصل کرے گا جب اس کی ماں تعلیم یافتہ ہوگی، تربیت یافتہ ہوگی. اسی لیے میں نے زور دیا کہ سب سے زیادہ بچیوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے. بچے کے لیے تعلیم کا پہلا اسکول کیا ہے؟ یہ نہیں ہے جہاں آپ اس میں پہلی کلاس میں اور دوسری کلاس میں لا رہے ہیں. یہ تو بہت بعد میں آیا آپ کے یہاں، اور بہت کچھ سیکھ کے ادھر سے آیا ہے. 4 سال کے بعد نہ آ رہا ہے. تو 4 سال میں کچھ سیکھ کے آیا ہے کہ نہیں؟ گالی سیکھ کے آیا ہے، جھگڑا سیکھ کے آیا ہے، بدماشی سیکھ کے آیا ہے، نفرت سیکھ کے آیا ہے، جھوٹ سیکھ کے آیا. اتنا تو سیکھ لیا آپ کے اسکول میں آنے سے پہلے. تو یہ سب سیکھ کے اگر آیا ہے تو اس کو مٹانے میں بڑا وقت لگے گا. اس لیے اس بری خصلت کی سیکھ کا خاتمہ ماں کی گود سے ہوگا. ماں پڑھی لکھی ہوگی، ماں کیریکٹر کی ہوگی، ماں کے پاس کردار ہوگا، ماں کے پاس اخلاق ہوگا. یہ بچہ ماں کی گود سے جب آپ کے اسکول کی گود میں آئے گا تو ایک شریف بچہ آ رہا ہوگا، ایک سچا بچہ آ رہا ہوگا، ایک ہونہار بچہ آ رہا ہوگا، ایک با اخلاق بچہ آ رہا ہوگا. وہ 4 سال کی ٹریننگ تو ادھر ہو رہی ہے، تو وہ 4 سال کی ٹریننگ کے لیے بھی ٹیچر چاہیے یا نہیں ٹیچر چاہیے؟ اسی ٹیچر کا نام ماں. تو سب سے پہلی ترجیح ماں کے اوپر ہونی چاہیے. اور یہی آج کی بچی کل کی ماں ہے، یہی آج کی بچی بہن ہے، یہی آج کی بچی کل کی بیوی ہے. تو بہن کے اندر علم آنا چاہیے، بیٹی کے اندر علم آنا چاہیے، ماں کے اندر علم آنا چاہیے، اور علم کے ساتھ ساتھ تہذیب اور سنسکار آنا چاہیے. اگر تہذیب نہیں ہے، سنسکار نہیں ہے، تو آپ کلکٹر ہو تو کچھ نہیں ہو، آپ ایس پی ہو تو کچھ نہیں ہو. مگر تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر تہذیب ہوتی، تربیت ہوتی، تو یہ سب کام نہیں ہوتا. تو کیوں ایسا ہو کہ آپ کسی اونچے عہدے پہ چلے جائیں اور آپ کا پاسٹ نہایت بھینکر ہو؟ وہ پاسٹ بھینکر کیوں ہو بھائی؟ ماں کی گود ہی سے اتنا اجول بھوش کا مالک ہو کہ آپ کے پاسٹ کو جب دیکھیں، لوگ آپ کو کسی اونچے عہدے پہ دیکھیں تو کہیں ہاں اس کو تو ہونا ہی چاہیے تھا یار، اس کا تو بچپن ایسا تھا، اس کی تو ماں ایسی تھی، اس کا تو باپ ایسا تھا. اور اب ارے وہ چوروا، وہ ڈکیت، وہ بھیک منگا الیکشن لڑا تھا تو 1 پیسہ نہیں تھا، آج پورے ہندوستان کی دولت چوری کر کے باہر بھیج رہا ہے. تو ایسا اپنا انٹروڈکشن نہیں کروانا ہے.
अपना इंट्रोडक्शन ऐसा करवाना है कि आपको भारत रत्न तो कहा जाए, तड़ीपार न कहा जाए। इसलिए उसके लिए जरूरी है तपस्या, मेहनत, कुर्बानी, एक दूसरे के साथ मोहब्बत, लगन। तो स्कूल के सामने ये कंसेप्ट होना चाहिए। इसी स्कूल में हिंदू मुस्लिम बच्चे आए, ऐसा संवार दिया जाए कि इन बच्चों पे किसी नफरत करने वाले जादूगर का जादू ना चलने पाए। ये बच्चे एक दूसरे में मिल करके रहें। हिंदू निकले हा से, मुस्लिम निकले माँ से, दोनों को मिलाएं तो बने हम बने तो बने हिंदुस्तान। तालीम के बैकग्राउंड में ये सोच जरूरी है। मैं चूंकि बीमार चल रहा हूं, बहुत देर तक बोल नहीं सकता, और थोड़ा सा बोल रहा हूं तो मुझे तकलीफ हो रही। जज्बा तो बहुत है, इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि नफरत के खात्मे के लिए तालीम के साथ तरबियत लाजमी है। बुराइयों पर भलाइयों की फतह के लिए तालीम के साथ तरबियत लाजमी है। कौलो अमल की सच्चाई तालीम ही के जरिए उजागर होती है, और अमल के जरिए ही समझ में बात आती है कि इस आदमी का कौल क्या है, इस आदमी का फेल क्या है। इसलिए बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहनी है। मुबारकबाद इन अजीजी बरादरान को कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाया, बहुत अच्छी इमारत बनाया, बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया। घर के एक एक बच्चे को आप लोग निकालकर इस स्कूल में ले आइए और इन्हें बहुत अच्छा बनाई। और जिस नाम से ये स्कूल है वो नाम तो इतना काम का है। वो हुजूर हाफिज मिल्लत के नाम से है ना, फरमाते थे जमीन के ऊपर काम करो, जमीन के नीचे आराम करो। तो हमें उम्मीद है कि इदारा हजरत दाई इस्लाम की सरपरस्ती में इंशाअल्लाह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। और इस बात को जरूर जहन में रखिए कि जानकारी को जाया मत कीजिए। और मैं खास तौर पे इधर मेरी बहनें बेटियां बैठी हुई हैं, इनसे भी कहूंगा कि अपने बच्चों पे ध्यान दो, अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाओ। एक बच्ची भी तालीम से महरूम नहीं रहनी चाहिए, संस्कार से महरूम नहीं रहनी चाहिए। 5 वक्त की नमाजें हम पर फर्ज हैं, जो आज तक कर्ज हैं, ये कर्ज उतारने की जरूरत है। नमाजों के जरिए इंसान के अंदर इंसानियत पैदा होती है। 5 वक्त खुदा के सामने जाकर जब वो प्रायश्चित करता है तो उसके अंदर से जो खराबियां हैं धीरे धीरे निकल जाती हैं। मगर उस प्रायश्चित के लिए भी इल्म का होना जरूरी है। नियत बांध के नमाज पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं क्या पढ़ रहे हैं। हाँ, याद है हो गई हैं चंद सूरतें। भाई, जब नमाज पढ़ते हो तो आप अल्लाह से बात करते हो, और जब कुरान पढ़ते हो तो अल्लाह आपसे बात करता है। तो नमाज में जो पढ़ रहे हो वो बात ही तो कर रहे हो ना खुदा से, तो पता तो चलना चाहिए ना कि क्या बात कर रहे हो। और कुरान जो पढ़ रहे हो खुदा आपसे बात कर रहा है, तो पता तो चलना चाहिए ना कि खुदा आपसे बात क्या कर रहा है। तो नमाज पढ़ने के लिए भी इल्म होना जरूरी है, कुरान पढ़ने के लिए भी इल्म होना जरूरी है। कोई रुख ऐसा नहीं है जिस रुख पर इल्म की जरूरत ना हो, मगर यही इल्म अगर इसके ऊपर अमल का कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, तो इल्म पर अमल जो है ये सुहागा है। इल्म है सोना, अमल है सुहागा। तो इल्म के साथ अगर अमल जुड़ जाए, प्रैक्टिकल जुड़ जाए, आप बहुत बड़े आदमी। डॉक्टर अब्दुल कलाम हिंदुस्तान की जान थे। भारत को पूरी दुनिया में नाकाबिले तस्खीर बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल कलाम मिसाइल मैन थे, सब जानते हैं। इतना बड़ा आदमी प्रेसिडेंट हाउस में गया। मैं प्रेसिडेंट हाउस में तकरीबन 5 साल तक अगर दिल्ली में रहा हूं, तो हर मंडे को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ मेरा नाश्ता होता था, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब के साथ।
اگر میں دلی میں ہوں تو منڈے کو میرا ناشتہ ان کے ساتھ ہوتا تھا، وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑتے۔ اس پریزیڈنٹ ہاؤس میں جب ڈاکٹر عبدالکلام پہنچے، بھارت کا بھارت رتن پہنچا، اتنا عظیم الشان ہے پریزیڈنٹ ہاؤس، وہ ہے پریزیڈنٹ ہی کے لیے، مگر اس میں بھی جا کر انہوں نے ایک جھوپڑی بنوائی، یہ آپ کی کھوپڑی میں آنا چاہیے، ایک جھوپڑی بنوائی، اور حضرت کبھی وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں نہیں رہے، کام ضرور کیا، آفیشیل کام پریزیڈنٹ ہاؤس میں کرتے تھے، کھانا اس جھوپڑی میں کھاتے تھے، سوتے اس جھوپڑی میں تھے۔ یہ علم کے ساتھ اگر تربیت پیدا ہو جائے تو اتنے بڑے آدمی کو کون بھول سکتا ہے، اور اتنے بڑے آدمی سے کون پریرنا حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ چند باتیں میں نے ادھر ادھر کی کر دی، آپ سے بک گیا ہوں جنوں میں، کیا کیا کچھ نہ سمجھے، خدا کرے کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیوانہ بھی جو کچھ بولتا ہے اس کے پیچھے بھی بڑی لاجک ہوتی، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے، تو بہت دور تک دیکھ رہے ہیں۔ بس اتنی ہی گزارش آپ سے کریں گے، لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، تحریک کی ضرورت ہے، مومنٹ کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے، اسے کیجئے، انشاءاللہ یہ اسکول راستہ دکھلائے گا۔ یہ ننھے ننھے بچے سامنے کھڑے تھے، ارے معلوم نہیں کون تھا کھڑا، فلانا کھڑا، ٹھکانا کھڑا، فلانی کھڑی، ٹھکانی کھڑی، جی نہیں، اس کے اندر کون چھپا ہے وہ پتہ چل جائے گا آپ کو۔ یہ جو کھڑے تھے نا، اسی میں کلکٹر صاحب کھڑے تھے، اسی میں کپتان صاحب کھڑے تھے، اسی میں مولانا صاحب کھڑے تھے، اسی میں انجینئر صاحب کھڑے تھے، اسی میں ڈاکٹر صاحب کھڑے تھے۔ یہ تو فیوچر بتائے گا، تعلیم کے پیٹ سے نکلیں گی یہ ڈگریاں۔ اس لیے میری گزارش ہے، ایک بچہ جاہل نہیں رہنا چاہیے، اور بڑے کلیجے کی بات ہے اسکول قائم کرنا، اس کو چلانا، ٹیچروں کی تنخواہ دینا، اس کو مینٹین رکھنا، اتنے بچوں کو سنبھالنا، یہ معمولی کام نہیں ہوتا، یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے، اور ان بھائیوں نے بہت بڑا کام کیا، ان کو بہت بہت مبارک۔ انشاءاللہ جب ہم جیسے صحت مند ہوا کرتے تھے ویسے ہوں گے تو پھر تقریر کریں گے۔ آج تقریر نہیں کیا ہے، چند باتیں کہی ہیں، تحریک کیا ہے، مومنٹ کیا ہے۔ اللہ کرے آپ کو ہم کو اس پہ عمل کی توفیق ہو، اور ان بچوں کو اچھا مستقبل دیں۔ خدا حافظ۔